بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا، ہم لوگ پڑھ رہے تھے افسانہ کتبہ، جو کہ غلام عباس نے لکھا ہے اور جس کا مرکزی کردار تھا شریف حسین، جو کہ درجہ دوم کا کلرک تھا۔ اور اس کی جو کہانی ہے، اس کی جو شارٹ سٹوری ہے، اس کا جو افسانہ ہے، اس کے بارے میں وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور ہمارا صفحہ نمبر تھا 58 اس کو ذرا کتابیں کھول لیجئے اور صفحہ نمبر 58 کی طرف آ جائیے۔ جی بچے، نکال لیں کتابیں آپ لوگوں نے، پیج نمبر 58، آخری 2 لائنیں ہم پڑھیں گے۔ جس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک دفتروں کی بہت بڑی جگہ کا ذکر کیا گیا تھا، ایک اچھی منظر کشی کی تھی غلام عباس نے، اور سڑک کا احوال بتایا تھا، اور مرکزی دروازے کی بات ہوئی تھی کہ وہاں سے تانگے والے جو ہیں وہ آفس سے، دفتروں سے نکلنے والوں کو بٹھاتے تھے اور شہر کے اندر ان کی منزل تک پہنچاتے تھے۔ اور غلام عباس نے شریف حسین کلرک کا ذکر کیا تھا کہ وہ درجہ دوم کا کلرک تھا، اور پہلی کے کچھ دن کے بعد کا ذکر کیا تھا کہ وہ جب دفتر سے نکلا ہے تو اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ آنے پیسے موجود تھے، کیونکہ اس کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ میکے گئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس کے پاس کچھ رقم ابھی موجود تھی، اور کیونکہ وہ ایک غریب کلرک تھا تو اس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہی نہیں تھے، اور کیونکہ گھر میں کوئی مال اسباب نہیں تھا، کوئی روپیہ پیسہ یا کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے وہ بے فکر تھا کہ وہ ساری رات اگر گھر نہ جاتا تب بھی اسے کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ گھر میں سے کوئی کچھ چرا کر لے جائے گا۔ اس سے آگے سے ہم لوگ پڑھنا شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 58۔ لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں۔ اب ٹولیاں کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے گروہ یا گروپ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کو ٹولیاں کہا جاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورتوں میں لوگ نکلنے شروع ہوئے، کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دفتروں میں یا ویسے بھی آپ جیسے طلبہ ہیں، طالب علم ہیں، تو جب چھٹی ہوتی ہے اسکول سے تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ، گروہ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور جو آپ کی پوری کلاس ہے وہ کچھ گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ سب دوست جو ہیں وہ اپنا اپنا گروپ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اس کو اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کی بھی آپس میں اپنے اپنے درجے کے حساب سے دوستیاں ہوتی ہیں یا اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ جب نکلتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو وہ اکٹھے باہر نکلتے ہیں۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں لوگوں کی جو کہ دفتروں میں کام کرتے تھے، وہ بھی باہر نکلنی شروع ہوئیں، اور ان میں کون کون لوگ تھے؟ ان میں ٹائپسٹ تھے جو ٹائپنگ کرتے تھے، اور ریکارڈ کیپر یعنی ریکارڈ رکھنے والے لوگ، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا اور اعلیٰ ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو سارے جو ابھی پیچھے نام لیے گئے ہیں، یہ اپنے اپنا جو بھی کام سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ایک ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے، ہیڈ کلرک ہوتا ہے، اور اس پورے میں جو دفتر ہے اس کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں۔ وہ سارا کلیریکل سٹاف ہوتا ہے، کلرکوں پہ ہی مشتمل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا، یعنی ادنا اور اعلیٰ، یعنی نچلے درجے کے اور اعلیٰ درجے کے، ہر طرح کے، ہر حیثیت کے جو کلرک تھے وہ سارے اس میں موجود تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نچلے درجے کے کلرک تھے، ظاہر ہے وہ ان کی تنخواہیں کم تھیں، تو ان کی وضاقتہ، حلیے، لباس وہ مختلف تھا، اور جو ذرا اچھے درجے کے کلرک تھے یا اعلیٰ درجے کے جو کلرک تھے ان کا لباس وضاقتہ الگ تھا۔ وضاقتہ کہتے ہیں ظاہری جو انسان کا حال حلیہ ہوتا ہے اس کو وضاقتہ کہا جاتا ہے، یا حالت جو ہے انسان کی ظاہری طور پر، اس کو بھی آپ حلیہ یا وضاقتہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ان سب کی ایک دوسرے سے جدا تھی، اس لیے کہ وہ مختلف درجوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر بعض ٹائپ، یہاں پہ ٹائپ سے مراد ہے ٹائپسٹ جو ٹائپنگ کرتے ہیں،
وہ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار، آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو۔ اب یہ مختلف قسم کے یہاں پہ کے لڑکوں کے ذکر ہو رہے ہیں۔ ایک طرح کے جو وہ ہیں لوگ، ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جو سائیکلوں پر سوار تھے انہوں نے آدھی آستینوں کی قمیص پہنی ہوئی تھی، یعنی آپ نے جیسے گرمی کی شرٹ دیکھی ہوگی، وہ ہاف سلیوز جو ہوتی ہے مردوں کی بھی ہوتی ہے، تو وہ والی انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی، اور گرمی کا موسم ہے تو انہوں نے خاکی زین کے نیکر پہنے ہوئے ہیں اور چپل پہنی ہوئی ہے۔ سر پر 16 ہیٹ ہے۔ 16 جو ہیٹ جو ہے یہ خاص طور پر یہاں پہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے یہ ہے جی 16 ہیٹ، ہیٹ نہیں ہے، اس کو ہیٹ نہ پڑھیے گا، یہ ہیٹ ہے، یعنی ایک طرح کی ٹوپی، اور اس کو انگلش میں ہم ہیٹ ایسے لکھتے ہیں۔ 16 ہیٹ جو ہے یہ خاص طور پر بنتا تھا سولہ نام کا ایک پودا ہوتا ہے، پودے کے گودے سے، جو اس کے اندر گودا ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی چھجے دار ٹوپی کو ہیٹ کہتے ہیں، 16 ہیٹ کہتے ہیں۔ 16 تو جس پودے کے گودے سے بن رہی ہے اس کی وجہ سے اس کو خاص طور پر وہ نام دے دیا گیا، اور ہیٹ آپ لوگ آج کل کا بچہ اس اصطلاح سے بخوبی واقف ہے کہ ہیٹ کس کو کہتے ہیں۔ وہ چاروں طرف ایک اتنا چوڑا جو ہے وہ چھجا ہوتا ہے ٹوپی کے چاروں طرف، تو اس کو ہیٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ 16 ہیٹ جو ہے وہ سر پر پہنا ہوا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ کلائی پر گھڑی ہے اور رنگ دار چشمہ ہے، یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے انہوں نے رنگ دار چشمے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی توندوں والے بابو ہیں۔ بابو یعنی افسر ٹائپ لوگ جو ہیں، جو بابو اصل میں ایک زمانے میں اصطلاح استعمال کی گئی تھی جب انگریز ہمارے یہاں بر صغیر میں آئے تھے، تو وہ ہم سے ظاہری حلیے میں مختلف تھے اور وہ ذرا ہم سے جدید دور کے تھے، پڑھے لکھے تھے، تو ہمارے یہاں کا عام انسان جو ہے نا اس نے ان سے متاثر ہو کر ان کو باؤ جی کہنا شروع کیا، یا بابو جی، اردو میں بابو جی کہنا شروع کیا، اور جو گاؤں دیہات کے یا پنجابی بولنے والے علاقے یا جو اردو بولنے والے علاقے نہیں تھے انہوں نے ان کو باؤ جی کہنا شروع کیا، تو وہاں سے یہ جو اصطلاح ہے یہ ہماری اردو زبان میں آ گئی۔ تو بڑی بڑی توندوں والے بابو، یعنی توند یعنی بڑے بڑے جن کے پیٹ نکلے ہوئے تھے، وہ جو بابو تھے وہ چھاتا کھولے۔ اب چھاتا کہتے ہیں چھتری کو۔ چھاتا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے چھاتا بردار سنا ہوگا، چھاتا بردار فوج۔ چھاتا جو ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اس سے مراد ہے چھتری۔ اور یہ جو فوج ہوتی ہے جو پیراشوٹ سے کہیں کسی زمین پر اترتی ہے اس کو بھی اردو میں چھاتا بردار فوج کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو بڑی بڑی توندوں والے بابو ہیں وہ چھاتا کھولے، یعنی چھتریاں انہوں نے کھول رکھی ہیں، منہ میں بیڑی ہے، بیڑی کہتے ہیں سگریٹ کو، اس کی املا بھی لفظوں کی آپ کو آنی بہت ضروری ہے، اس کو ساتھ ساتھ لکھ کے دیکھ لیا کریے، بیڑی یعنی سگریٹ۔ منہ میں سگریٹ دبائی ہوئی ہے، اور جناب بغلوں میں فائلوں کے گٹھے ہیں۔ گٹھا کہتے ہیں بنڈل کو، جو زیادہ چیز ہوتی ہے اس کو ہم دبا کے پکڑ لیتے ہیں، اس کو گٹھا کہا جاتا ہے۔ تو بغلوں میں ان کی جو ہے وہ فائلوں کے گٹھے ہیں۔ ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے ہیں کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل غباڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔ اب کیا ہے کہ دفتروں میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو
ذرا اوپر کے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں انتظامی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو نچلے درجے کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتی، اور وہ کافی پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ان لوگوں کا یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ جو کلرک ہیں، ان کو دفتروں میں ان معاملات کو سلجھانے کا موقع نہیں ملتا تھا، یا اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنا غور و فکر کر سکیں، تو وہ ان فائلوں کے جو بنڈل ہیں ان کو بغل میں دبا کر گھر لے جاتے تھے کہ شاید گھر میں آرام سے بیٹھیں، سکون میسر ہو، اور یکسوئی سے انہی پہ توجہ دیں، اسی کام پہ صرف ان کی توجہ ہو، تو شاید اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ گتھی کہتے ہیں گرہ کو۔ گتھیاں یعنی گرہیں۔ یہاں پہ جو ہے مراد ہے حل طلب مسائل، جو پیچیدہ مسائل جو کہ حل ہونے میں نہیں آ رہے۔ تو جو گتھیاں وہ دفتر کے غل غپاڑے یعنی شور شرابے میں نہیں سلجھا سکے، عین ممکن ہے، یعنی کہ بہت حد تک اس کا امکان ہے کہ وہ گھر میں جب وہ یکسوئی سے بیٹھیں تو اس کا کوئی حل سوجھ جائے، یعنی کوئی حل جو ہے وہ ان کے ذہن میں آ جائے۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گھرستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا۔ یعنی ظاہر ہے جب انسان گھر آئے گا تو پھر اس کے سامنے اس کے گھر کے کام کاج بھی ہوں گے، گھر میں جو افراد ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں یا بیوی بچے ہیں، تو ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، ان سے کوئی بات کرنی ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ مل بانٹ کر ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو گھر جب انسان پہنچتا ہے، دفتر سے گھر جاتا ہے، تو وہ اس کا کوئی فراغت کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وہ وقت بھی مصروفیت ہی میں گزرتا ہے۔ تو گھر کے کاموں میں وہ پھر الجھ جاتے تھے، اور ایسے الجھتے تھے کہ ان فائلوں کو دیکھنے تک کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن روزانہ اسی امید میں فائلوں کو کے جو بنڈل تھے، ان کے جو گٹھے تھے، ان کو وہ اس لیے گھر لے کر جاتے تھے، اس امید میں گھر لے کر جاتے تھے کہ شاید ان مسائل کا کوئی حل ڈھونڈ سکیں۔ مگر کیا ہوتا تھا کہ اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا تھا، یعنی کہ ان فائلوں پر کچھ بھی کام نہیں کر پاتے تھے، اور وہ فائلیں ویسے ہی گھر جاتی تھیں اور اسی طرح واپس اٹھا کے لانی پڑتی تھیں، اور بلا وجہ ان کو مفت میں بوجھ اٹھانا پڑتا تھا، یعنی وزن اٹھا کر لانا اور لے جانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے جی، کہتے ہیں بعض من چلے یعنی چنچل طبیعت والے، یعنی چنچل طبیعت والے یا شوخ کہہ سکتے ہیں ہم۔ شوخ یا یعنی اپنی مرضی جو ٹھان لی ہے وہ کر لینا۔ جی، من چلے یعنی جو بات دل میں آ گئی ویسا کر لیا، بہت زیادہ اس پہ سوچ بچار نہیں کیا۔ دوسرے جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس میں ایک ترنگ ہوتی ہے، اور وہ کچھ بھی سختی کا جو کام ہے وہ کر گزرتا ہے، اس سے زیادہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو سہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ بعض من چلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا۔ اب کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جوان لوگ ہیں، وہ جو ہیں کس طرح سے گزر رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس سائیکل ہے، نہ ان کے پاس چھتری ہے، بلکہ وہ سب کچھ سے بے نیاز ہیں، یعنی ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ اس سے بے پرواہ ہیں۔ انہیں جو ہے وہ موسم کی سختی، گرمی جو ہے وہ اس کی کوئی خاص وہ پرواہ نہیں کر رہے، اس کے بارے میں سوچ بچار نہیں کر رہے، کیونکہ جوان ہیں اور سختی کو سہنے کی طاقت زیادہ ہے، اس لیے وہ سب کچھ سے بے نیاز ہیں۔ ٹوپی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، حالانکہ اگر ٹوپی سر پہ پہن لی جائے تو وہ تھوڑا سا ہمیں موسم کی سختی سے یا دھوپ سے، گرمی سے بچاتی ہے، مگر انہوں نے ٹوپی بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اور کوٹ جو ہے وہ
کاندھے پر ہے۔ کوٹ جو پہنا تھا صبح وہ بھی اتار کر کاندھے پر ڈالا ہوا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو کوٹ کندھے پر ہے۔ گریبان کھلا ہوا ہے، جو آگے شرٹ کے بٹن ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، گریبان کھلا ہوا ہے جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ظاہر ہے سارے وہ کلرک ہیں، جو نیا بھرتی ہوگا وہ ظاہر ہے ابھی نچلے درجے میں ہی ہوگا، تو غربت بھی ہے اور اتنی زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوتی جوانوں کو، تو اس لیے وہ جو ہے گریبان کے بٹن ان کے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں سے بٹن ٹوٹ گیا ہے تو وہ جلدی میں سیفٹی پن سے اس کو بند کر لیا اور دفتر چلے گئے۔ اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تربتر نظر آتے تھے۔ اب یہاں پہ بہت عمیق مشاہدے سے کام لیا ہے افسانہ نگار غلام عباس نے، اور بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت باریک چیزوں کو یہاں پہ بڑی وضاحت سے بیان کیا، جس سے ہمارے سامنے ایک منظر جو ہے وہ ہماری ذہن میں ابھر رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اس سب کچھ کو خود دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ انہوں نے نہ تو چھتری لی ہوئی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی جو ہے وہ سائیکل ہے، اور وہ کوٹ جو پہنا تھا اس کو بھی اب گرمی کی وجہ سے اتار کے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور کسی نوجوان کا بیچ میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کسی کا بٹن ٹوٹ گیا تھا تو اس نے اس کو سیفٹی پن، جو سیفٹی پن ہوتی ہے اس سے اس کو لگایا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے جو گریبان کھلا ہوا ہے اس کے جو بال ہیں، سینے پہ جو بال ہوتے ہیں وہ چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو وہ پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں اور تربتر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے۔ رنگ روٹ کیا ہوتا ہے؟ رنگ روٹ جو ہے یہ کہا کرتے تھے نیا بھرتی شدہ سپاہی، اور یا پھر ہاں جی نیا رنگ روٹ جو ہے وہ کہتے تھے جو پولیس میں نئے نئے سپاہی بھرتی ہوتے تھے ان کو رنگ روٹ کہا جاتا تھا، نیا بھرتی ہوا ہوا سپاہی۔ وہ کیسے تھے، وہ کن حلیوں میں تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے۔ سوٹ پہنے میں انہوں نے یعنی کہ پینٹ ہے اور شرٹ ہے، یا اوپر اس کے جو ہے وہ کوٹ بھی ہوگا، یا اس حساب سے ویسٹ کوٹ ہوگی، اور وہ جو سوٹ ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے بازار سے سلا سلایا لیا ہے یونیفارم، کیونکہ بازار میں وردیاں جو ہیں وہ سلی سلائی بکتی ہیں تو وہ انہوں نے خرید لی، لیکن وہ ان کے جو جسامت ہے اس سے کہہ لیں کہ بڑی ہیں، سائز سے بڑی ہیں، تو وہ ڈھیلے ڈھالی ہیں اور بدوضع ہیں، بدقطع ہے، کیونکہ ان کے جسم پر پوری نہیں آ رہی، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ پہن رکھی ہیں۔ اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک سے لیس۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے وہ کیونکہ نئے نئے پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں تو جو پولیس کی وردی ہے وہ بھی انہوں نے لے رکھی ہے اور وہ پہنی ہوئی ہے، اور اس گرمی کے عالم میں انہوں نے جو ہے واسکٹ پہنی ہوئی ہے اور نکٹائی بھی لگائی ہوئی ہے۔ نکٹائی جو ہے یہ ٹائی کو ہی کہا جاتا تھا، جس کو آج کے زمانے میں آپ لوگ ٹائی کہتے ہیں، وہی نکٹائی ہے۔ تو ویسٹ کوٹ کے ساتھ بھی پہنی جاتی ہے، اس لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ جو نکٹائی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے، اور کالر جو ہے وہ بھی پورا بند ہے، نکٹائی اور کالر تک سے لیس ہیں۔ کوٹ کی بالائی جیب میں 2 3 فاؤنٹین پین ہیں، یعنی یہ جو انگلش طرز کے پین تھے، پرانے زمانے میں ہمارے ہاں قلم سے لکھا جاتا تھا، تو ہمارے ہاں یہ جو فاؤنٹین پین ہے یہ بھی انگریزوں کے ساتھ ہی آئے تھے، اس کو فاؤنٹین پین کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ انہوں نے 2 3 اپنی جو جیب تھی کوٹ کی بالائی جیب اس میں لگائے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں پینسلیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ یہ بھی اس سڑک پر رواں دواں ہیں۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، یعنی یہ جتنے بھی کلرک تھے ان کی ظاہر ہے اگر فرض کیا یہاں پنجاب کی بات ہو رہی ہے، فرض کیا تو یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے، یہاں کی جو قدیمی زبان ہے، جو یہاں کی مادری زبان ہے، وہ سب کی ہی تقریباً سب کی ہی پنجابی ہی ہوگی، کیونکہ اس علاقے کا نام ہی پنجاب ہے اور یہاں کی جو بنیادی طور پہ زبان ہے وہ پنجابی ہے۔
تو ان سب کی زبان جو ہے وہ سب کی مادری زبان ایک ہی تھی۔ مراد یہ ہے کہ وہ جو آگے ذکر ہو رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو مادری زبان ہے وہ انگریزی نہیں تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے، یعنی آمادہ تھے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ وہ لہجہ بگاڑ کر انگریزی زبان بولنے پر آمادہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ وہ طمانیت نہیں تھی، وہ اطمینان یا وہ سکون نہیں تھا کہ جو کسی دوسری زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس سے باتیں کرنے میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی دوسری زبان آتی ہے، تو جس انسان کو بھی وہ دوسری زبان آتی ہوگی تو ہم بعض دفعہ شوق میں وہ دوسری زبان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو لہجہ ہے، اس زبان کا اصل لہجہ، اس میں بولنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وجہ نہیں تھی کہ انہیں وہ زبان آتی تھی اور وہ شوق سے بول رہے تھے، اور کیونکہ پنجابی یا اردو سے بالکل مختلف ہے انگریزی زبان کا لب و لہجہ، اس لیے اس زبان میں جب ہم اس لہجے کو کہہ لیں کہ ہم اس کو جو ہے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا اپنا لہجہ بگڑ جاتا ہے، اور ہم نہ تو اس لہجے میں جا پاتے ہیں اور نہ ہی ادھر رہ پاتے ہیں۔ تو یہ لہجہ بگاڑ کر بول رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونا اس کی وجہ نہیں تھی کہ جو اس زبان میں انسان کو باتیں کرنے پر اکساتی ہے، یعنی انسان کے اندر یہ جذبہ ابھارتی ہے کہ وہ کسی دوسری زبان میں بات کرے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر افسران بالا بیٹھے ہوئے تھے وہ انگریزی زبان میں بات چیت کرتے تھے، ان کو زیادہ آسانی سے وہ جو ہے انگریزی زبان بولتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ جس زمانے کا ذکر اس افسانے میں ہو رہا ہے اس زمانے میں انگریز ہی افسران بیٹھے ہوئے ہوں، اور کیونکہ ان کی زبان انگریزی تھی اس لیے وہ انگریزی زبان میں آپس میں بات کرتے تھے، اور اپنے جو ان کے نیچے کام کرنے والا عملہ تھا اس سے بھی انگریزی میں بات کرتے تھے۔ تو جو نچلے درجے والے تھے ان کو بھی انگریزی زبان بولنی پڑتی تھی تاکہ افسروں سے بات چیت کر سکیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے آپس میں انگریزی زبان میں بات کر رہے تھے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، ایسے کم عمر بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے، یعنی وہ آپس میں گفتگو کر کے اس غیر زبان میں یعنی انگریزی زبان میں بات کر کے آپس میں مشق کر رہے تھے۔ یعنی ایک کہہ لیں کہ بار بار اگر ہم ایک عمل کو دہراتے ہیں تو اس کو مشق کہا جاتا ہے، اور جب ہم بار بار کسی زبان کو بولیں گے تو اس میں ہم غلطیاں بھی کریں گے، اور اپنی غلطیوں کو ایک دوسرے سے سیکھ کر یا اپنے آپ ہی اس کو سدھار کر ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں، اس لیے وہ اس کی مشق کر رہے تھے۔ بہم کہتے ہیں مسلسل کو، لگاتار کو۔ مسلسل یا لگاتار اس کو جو ہے وہ مشق کر کے بہتر کر رہے تھے۔ ان کے لڑکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری طرح نہیں بھیگی تھیں۔ اب مسیں بھیگنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو کہ فارسی زبان سے ہمارے ہاں آئی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی مونچھیں پھوٹنا۔ یعنی مونچھوں کے جو بال ہیں وہ باریک باریک سے ہلکے ہلکے سے آنا شروع ہو جانا، اس کو مسیں بھیگنا کہتے ہیں۔ اصطلاحاً اس کو مسیں بھیگنا کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو حصے ہیں ان پر ہلکے ہلکے سے بال شروع میں آتے ہیں بچوں کے، لڑکوں کے، تو وہ اس کو مسیں بھیگنا کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ناتجربہ کار اور کم عمر بھولے بھالے سے
لڑکے بھی شامل تھے جن کی ابھی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھیں اور پوری طرح نہیں نکلی تھیں، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ میٹرک کر کے وہ بچے جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے اس کلرک کی جو جاب تھی، وہ جو نوکری تھی، اس میں آ گئے اور وہاں پر کام کرنے لگے، اور ابھی انہیں اسکول سے نکلے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور ایسے عمر رسیدہ یعنی بزرگ یا بوڑھے کہہ سکتے ہیں ہم، یا زیادہ عمر کے۔ بوڑھا سے مراد یہاں پہ بالکل بوڑھا انسان نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کے مقابلے میں زیادہ عمر کے تھے اور عمر رسیدہ تھے اور جہاں دیدہ تھے۔ جہاں دیدہ کا مطلب ہوتا ہے زمانہ ساز۔ زمانے کو دیکھے بھالے۔ جہاں سے مراد ہے زمانہ، اور دیدہ یعنی دیکھے ہوئے، زمانے کو دیکھے ہوئے جہاں دیدہ۔ گھاگ کہتے ہیں تجربہ کار کو۔ سیانے کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ سیانہ، عقل مند، ہوشیار، اور یا پھر جیسا ہم نے لکھا تجربہ کار۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا لیں تو اس شخص کو گھاگ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی شامل تھے جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب سارے کام جو ہیں وہ ہاتھ سے ہی کیے جاتے تھے، فائلوں میں ہاتھ سے ہی لکھا جاتا تھا، اور چونکہ جو بھی انسان باریک تحریریں لکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، ہر وقت اس کا یہی کام ہے، فائلوں میں اس کا جو سر ہے وہ سارا دن وہ دیے رکھے گا سر کو، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو نظر ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور اس کا کیونکہ کام ہی یہی ہے، تو جب نظر کمزور ہوگی تو اینک لگانا شروع کرے گا، اور اینک لگاتے لگاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہاں ناک پر جو ہے وہ ایک اینک کے وزن سے اس کے مستقل لگانے سے گہرا نشان پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ غلام عباس صاحب نے اس افسانے میں بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے، اور کرداروں کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جیسے وہ کردار ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھ رہے ہوں، اور ان کی بہت جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں ان کو بڑے اچھے خوبصورت انداز میں اس میں ضبط تحریر میں لائے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی جو ناک ہے اس پر سال ہر سال اینک لگانے سے بہت مدت تک، سالوں تک اینک لگی رہی، اس کے استعمال کی وجہ سے گہرا نشان پڑ گیا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے، یعنی اس سڑک کے جو اتار چڑھاؤ یعنی نشیب و فراز، ایک تو آپ ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ گہری ہے، کہاں یعنی گہری تو نہیں ہوتی بلکہ کہیں سے اونچی ہوتی ہے تو کہیں سے نیچی ہوتی ہے، تو وہ اونچ نیچ کو جانتے تھے، اور دوسرے زمانے کے نشیب و فراز جو انہوں نے ان سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے 25 30 برس یعنی سال گزر چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا۔ جب انسان زیادہ دیر جھکا رہتا ہے اور جھک کر کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مستقل اسی زاویے میں رہنے سے انسان کے جو جسم ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے، اور بہت زیادہ اگر سر جھکائے رکھیں تو یہ جو پیچھے والا گردن کا حصہ ہوتا ہے اس کو گدی کہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا خم آ جاتا ہے ان لوگوں کی گردن میں جو مستقل کتابوں میں گھسے رہیں، سر جھکا کر کام کریں، سر جھکا کر دیکھتے رہیں، تو وہ جو ہے خاص طور پر یہ جو کلیریکل سٹاف ہے جو اس زمانے میں، آج کی بات نہیں ہم کر رہے، اب تو سارا کچھ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے، اس زمانے میں جو ہے وہ فائلوں پہ سارا کچھ لکھا جاتا تھا، رجسٹروں پہ لکھا جاتا تھا، تو بہت زیادہ جھکے رہنے سے
اور مستقل جھکے رہنے سے ان کی جو گدی ہے اس کے نیچے چھوٹا سا خم آ گیا تھا، یعنی جھکاؤ آ گیا تھا، ایک یعنی مستقل جھکاؤ تھا جو کہ ان کے جسم میں ہی آ گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث۔ اب کند استرا کیا ہوتا ہے؟ استرا کہتے ہیں بلیڈ کو، استرا یعنی بلیڈ، اور کند کہتے ہیں جو تیز نہ ہو، اس کو ہم عرف عام میں بعض دفعہ ہم کھنڈی چھری بھی کہتے ہیں۔ چھری یا کھنڈا ہونا یعنی اس کی جو دھار ہے وہ تیز نہ ہونا۔ اچھا، اس کا جو معنی ہے وہ آپ دھار تیز ہونا، تیز نہ ہونا بھی لکھ سکتے ہیں۔ کند کا مطلب ہوتا ہے جس کی دھار تیز نہ ہو، دھار جو ہے اس کی وہ موٹی پڑ گئی ہو اور وہ صحیح کاٹتا نہ ہو، اس کو ہم کند کہتے ہیں۔ کند خنجر بھی کہلاتا ہے، کند کوئی بھی جو چیز کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی جو دھار ہے اس کے لیے کند یا تیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کند استروں سے متواتر یعنی لگاتار داڑھی مونڈتے رہنے سے، یعنی داڑھی صاف کرتے رہنے سے، مونڈنا کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا، اس کے باعث یعنی اس کی وجہ سے ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں۔ اب چونکہ اس زمانے میں یہ والے ریزر نہیں ہوتے تھے جو آج کل دستیاب ہیں، اور زمانہ بھی غربت کا تھا، تو ایک ایک بلیڈ جو ہے وہ ہفتوں مہینوں چلانے کی کوشش کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ بلیڈ تیز نہیں رہتا تھا، اور جب اس سے بار بار داڑھی صاف کی جاتی تھی تو بال جو ہیں وہ صحیح سے صاف نہیں ہوتے تھے۔ اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گال، یعنی ان کے یہ جو چہرے کا یہ والا حصہ ہوتا ہے اس کو گال کہتے ہیں، ان کے گال اور ٹھوڑی، یہ جو حصہ ہے یہ ٹھوڑی ہے، اس پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، یعنی وہ جو ان کی بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی سی پھنسیاں بن گئی تھیں، پھنسیاں یعنی باریک باریک سے دانے بن گئے تھے، اور جس میں کہ خارش ہوتی رہتی تھی، اور وہ جو جڑ ہے اس کو پھوٹنا کہتے ہیں، کہ وہ جو جڑ ہے اس میں سے ایک نیا بال ساتھ میں نکل آتا ہے۔ تو بالوں کی جڑیں جو تھیں وہ پھوٹ نکلی تھی، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باریک باریک سی پھنسیاں جو ہیں وہ چہرے پر نمودار ہو گئی تھی۔ پھنسیاں کہتے ہیں باریک باریک دانوں کو، چھوٹے چھوٹے جو دانے ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں میں بہتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو دفتر سے جب گھر جاتے تھے تو انہیں مستقل آتے جاتے، اور کیونکہ پیدل سفر کرتے تھے تو انہیں جو ان کے قدم تھے وہ تک بھی گنے ہوئے تھے انہوں نے۔ یعنی آپ یوں دیکھیے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے اور وہ چل بھی رہا ہوتا ہے تو اور اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو وہ لگاتار جب ایک ہی راستے سے گزر رہا ہو، جیسے فرض کیجئے ہم اپنی گھر کی سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہیں تو بعض دفعہ ہم سیڑھیاں بھی گنتے ہیں کہ کتنی سیڑھیاں ہیں، جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جب معلوم ہوتا ہے تب تو پھر وہ ہمیں ویسے ہی ہماری یادداشت میں محفوظ ہوتی ہیں، یا ہم چلتے ہوئے بھی بعض دفعہ قدم گن لیتے ہیں کہ کتنے قدموں کا فاصلہ ہے۔ تو اسی طرح ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہیں اپنے دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر کا جو فاصلہ تھا اس کے قدم بھی ان کے جو ہے وہ گنے ہوئے تھے کہ کتنے ہزار قدم کے فاصلے پہ ان کا گھر ہے۔ اور ہر شخص افسر کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالاں نظر آتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو نچلا جو طبقہ ہوتا ہے کسی بھی دفتر میں، وہ اپنے افسروں سے تھوڑا سا ہر جگہ تو نہیں لیکن زیادہ تر اور سرکاری جو دفاتر ہیں ان میں خاص طور پہ جو نچلا درجہ ہے وہ اوپر والے درجے سے نالاں ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کام کہے جاتے ہیں، اور جو اوپر والا درجہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، جو افسر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام چور ہیں یا نکمے ہیں، نااہل ہیں، اور وہ کام کرنے کی یا تو صلاحیت نہیں رکھتے یا پھر ان کا دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے وہ دونوں جو
جو افسروں کی اور ان کے نیچے کام کرنے والے جو طبقہ ہے دونوں ایک دوسرے سے نالاں یعنی پریشان رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے دونوں کو شکایت ہوتی ہے۔ نچلے درجے کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ چڑچڑے ہیں اور ہر بات پر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، اور جو اوپر والا درجہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیچے والے نااہل اور نکمے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ اب لپکنا کیا ہوتا ہے؟ لپک کر یعنی دوڑ کر پکڑ لینا یا جا لینا۔ کسی کو لپک کر پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے دوڑ کر جلدی سے اس کو پکڑ لینا۔ اب کیا ہے کہ جب یہ شریف حسین جو ہے یہ اس مرکزی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے جہاں سے تانگے سواریوں کو بٹھاتے ہیں اور شہر کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ تانگے والا کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے وہ سواری تانگے چلتے ہیں جن میں کہ مختلف لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی منزلیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنا الگ سے کرایہ دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ جہاں جہاں اس کو اترنا ہوتا ہے وہاں راستے میں اپنے جو مقام آئے گا اترنے کا وہاں پر وہ اتر جائے گا۔ تو شریف حسین نے دیکھا کہ ایک تانگا ہے جس میں صرف ایک سواری کی کمی ہے، باقی سواریاں پوری ہیں، اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تانگا جو ہے یا یہ والی جو سواری ہے یہ جلدی چلے گی، کیونکہ اس میں سواریاں جب تک اس میں سواریاں پوری نہیں ہو جائیں گی تانگے والا چلائے گا نہیں۔ تو اگر صرف ایک سواری کی کمی ہے تو ایک انسان جو ہے وہ جلدی سے اس میں بیٹھ جائے گا تاکہ وہ تانگا جو ہے وہ چل پڑے اور اس میں بیٹھ کر اس کو انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے یہ لپک کر جلدی سے اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا، تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا اور شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ اکنی کیا ہے؟ ایک آنا۔ اکنی ایک آنا، 1 روپے کی اکائی۔ ایک روپے میں 16 آنے ہوا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے گنتی میں تو ابھی بھی ہیں۔ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، اور ایک آنا جو ہے اس کو اردو زبان میں ایک آنے کو اکنی، 4 آنوں کو 54، 8 آنوں کو 98 اور 12 آنے کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ کی جاتی تھی، لیکن 12 آنے کا ایک سکہ نہیں ہوتا تھا۔ اکنی ایک سکہ ہوتا تھا، 54 4 آنے کو ملا کر ایک سکہ ہوتا تھا، اور پھر 8 آنے کو ملا کر جیسے آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو 50 پیسے ہوتے تھے، یا جیسے آج کے زمانے میں 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے، اس طرح وہ 8 آنے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اور وہ 98 کہلاتی تھی۔ اور پھر 8 آنے کے اوپر جب ہم 54 رکھتے تھے تو وہ 12 آنے کاؤنٹ ہوتے تھے، اور اگر ہمیں کسی کو دینے ہوتے تھے 12 آنے تو ہم اس طرح سے دے سکتے تھے، اور اگر 1 روپیہ دینا ہے تو 4 54 بھی دے سکتے تھے، 2 8 آنے بھی دے سکتے تھے، یا پھر 1 روپے کا نوٹ یا 1 روپے کا سکہ دے دیتے تھے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ آگے تقسیم تھی روپے کی، جو کہ آنوں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اکنی جو ہے یہ شریف حسین نے نکال کر کوچوان کو دی۔ کوچوان کہتے ہیں تانگا چلانے والے کو۔ کوچوان کا مطلب ہے تانگے کو چلانے والا، اس کو دی، اور پھر یہ گھر جانے کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں، تو گھر جا کر اکیلے بیٹھنے سے بہتر اس نے سمجھا کہ چلو بازار کی طرف چلتے ہیں۔ جامع مسجد کی طرف ایک بازار لگتا تھا اور وہاں پر ایسے ہی گھومنے پھرنے کی غرض سے وقت گزارنے کے لیے اس نے ادھر کا رخ کیا۔
اور یہ جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد یعنی چاروں طرف، یعنی جو اس کی سیڑھیاں تھیں اس کے چاروں اطراف جو ہیں وہ ہر روز شام کو کوہنا فروشوں، کوہنا کہتے ہیں پرانے کو، یعنی پرانا سامان بیچنے والے، جیسے ہم جسے کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی دکانیں اور یوزڈ چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح پرانی چیزیں جو ہیں وہ کباڑیوں کے پاس سے ملتی ہیں اور مختلف جگہوں پہ پرانا سامان بیچا جاتا ہے، جیسے ہم لنڈا بازار کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کوہنا فروش ہوتے تھے اور سستا مال بیچنے والے، جو کچھ ایسی وہ بھی تھے لوگ ان میں، یعنی بازار کا سما جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے دکاندار کے جو کچھ ایسے تھے جو پرانا سامان بیچتے تھے، کچھ چیزیں جو سستی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ملتی تھیں، سستی چیزیں بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں وہاں پر، یعنی دکانیں لگا کرتی تھیں، کچھ سستا سامان بیچتے تھے اور کچھ پرانا سامان بیچا کرتے تھے، اور میلہ سا لگا رہتا تھا وہاں پہ۔ کیا ہوتا تھا، ایک ہر وقت رونق ہوتی تھی اور میلے کا سا سما ہوتا تھا، جیسے کچھ جو وہاں پہ کچھ چل رہا ہے، جیسے میلے میں کچھ کھیل تماشے ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بڑی اچھی رونق ہوتی ہے، تو اس طرح سے ایسا لگتا تھا وہاں پہ کہ جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے، اس طرح لوگوں کا ازدحام ہوتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے، یعنی ہر طرح کی چیز، دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہ دستیاب تھیں، مختلف دکانوں پہ سے آپ مختلف طرح کی چیزیں، ہر طرح کی چیز وہاں سے لے سکتے تھے، اور ہر وضع یعنی ہر انداز کے، ہر وضع کے، ہر چال ڈھال کے اور ہر قماش کے، یعنی ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے، ہر طرح کے حلیے کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدنے، مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا، یعنی اگر خود خریداری نہیں بھی کرنی تو بھی کیا تھا کہ لوگوں کو چیزیں خریدتے ہوئے دیکھنا، ان کو مول تول کرتے ہوئے دیکھنا، یعنی جسے ہم بارگیننگ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ قیمت کو کم کرانا، اور دکاندار قیمت کم نہیں کر رہا اور جو گاہک ہے وہ قیمت کم کرا رہے ہیں، اور ان میں ایک بحث چل رہی ہے اور وہ ایک مزیدار سا سین ہوتا ہے، اور ایک ہی چیز کو کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے، تو یہ جو سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے بازار میں، یہ اگر کوئی انسان کچھ خریداری نہ بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے بذات خود یہ ایک پرلطف سا منظر ہوتا ہے، جس کو کہ وہ اگر دیکھے تو اس کو اس میں جو ہے وہ مزہ آتا ہے دیکھ کے، اور اچھا لگتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ لطف پیدا ہو جاتا ہے اس سارے منظر میں، اور اس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کیا کہ کوئی انسان اکیلا ہے، اس کا وقت نہیں گزر رہا، تو بعض دفعہ انسان ایسا بھی کرتا ہے کہ وہ کہیں کسی پارک میں چلا جاتا ہے یا وہ کسی مصروف بازار میں چلا جاتا ہے، تاکہ وہاں پہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں وہ چل پھر کے تھوڑا سا اپنا وقت اچھا گزار لیں، اور اپنی جو مصروفیت ہے اس کو وقت کو اچھا سا گزار کے اور وہ پھر گھر چلا جائے۔ تو شریف حسین بھی اسی غرض سے اس بازار میں آیا ہے۔ جی بیٹا، یہ تھا ہمارا اب تک کا لیکچر، اور آگے ہم اس سبق کو آگے سے پڑھنا شروع کریں گے، افسانے کو، اگلے لیکچر سے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔